ناصر عباس صاحب بھی محمود خان چکزئی صاحب اس سارے میں موجود تھے جنہوں نے جا کر پیمز میں جا کر ڈاکٹر سے بات کی تھی یا ان سے سنی تھی. راجہ ناصر عباس صاحب اور بیرسٹر گور صاحب نے. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے محسن نقوی صاحب سے مل کر یہ سارا کچھ کیا اور آپ سے محسن نقوی نے جب آ کے ٹی وی پہ جو بات کری ہے آپ اس کی کلیریفیکیشن ہمیں بھی چاہیے کہ جو وہ آ کے کہہ رہے کہ پارٹی میرے ساتھ تھی اور میں رکاوٹ تھی 3 دن علاج کے اندر, کسی نے آ کے اس کی کلیریفیکیشن نہیں دی کہ یہ کہاں سے بات نکلی اور علاج کون سا ہوا ہے 3 دن پہلے. آپ بتائیں کوئی عمران خان کا علاج ہوا ہے سوائے پیمز کے؟ تو انہوں نے کوئی ہماری ڈیمانڈ تب بھی یہی تھی اور ہم اب بھی یہی ہے. ریٹرن کوئی آپ ان کی جو رپورٹ چیک کریں نا اس میں کوئی کمٹمنٹ ہی نہیں ڈاکٹر صاحب نے کی ہوئی. علیمہ پہلی بات یہ ہے کہ آج آپ کی پریس کانفرنس سے یہ لگ رہا ہے کہ آپ نے پارٹی کو روک دیا ہے کہ آپ کے جو فیملی کے معاملات ہیں بشمول عمران خان کے میڈیکل کے معاملات, اس میں اب پارٹی کوئی کسی قسم کا نہ تو بیان دے گی نہ ہی اس معاملے میں وہ مداخلت کرے گی. ہم نے کہا ہماری انوالومنٹ کے بغیر جب ہم نے ایک ہی ڈیمانڈ رکھی تھی پر آپ نے روکا نہیں ہے انہیں. میں نے کہا ہے کہ پہلے سمجھائیں کہ یہ ہوا کیا اور آئندہ آپ کی اجازت کے بغیر وہ کسی قسم کی بریفنگ نہیں لیں گے, کوئی رابطہ نہیں کریں گے. نہیں, ہمیں تو بتا رہے تھے جس کے اوپر یہ محسن نقوی بتا رہا ہے کہ جی ہمارے ساتھ تھے اور اس کی کسی نے کلیریفیکیشن نہیں دی کہ کس چیز میں ساتھ تھے. ہمیں پہلے پارٹی نے بھی نہیں بتایا کہ کس چیز میں ساتھ تھے. بات ساری یہ ہم نے کلیئرلی بتایا تھا پارٹی کو کہ جی ہماری اس وقت کلیئر ڈیمانڈ ہے انڈیپینڈنٹ جگہ پہ عمران خان کے پورا معائنہ ہونا چاہیے. آپ اگر بیمار ہوں گے آپ کیا چاہیں گے اپنے لیے, آپ کیا چاہیں گے اپنے بچوں کے لیے, آپ کیا چاہیں گے اپنی والدہ کے لیے, آپ کیا چاہیں گے اپنے بہن بھائیوں کے لیے. نہیں, پہلے میری بات سنیں. بالکل صحیح. آپ کیا چاہیں گے پہلے مجھے وہ بتا دیں. آپ چاہیں گے کہ پہلے اس کا پورا معائنہ ہو. ایک سیکنڈ, میں آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں. آپ چاہیں گے کہ اب میرا پورا اپنے رشتہ دار کا یا جس کی آنکھ ضائع جا رہی ہو, آپ چاہیں گے کہ پورا معائنہ ہو جو ہمارے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں, میری بہن کہہ رہی ہیں, جنہوں نے ہمیں گائیڈ کیا کہ یہ ریکوائرمنٹس ہیں کہ پورا ان کا اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا. میری بہن کہہ کے تھک گئی ہیں کہ ہمیں پہلے پورا معائنہ کروانا ہے عمران خان کا, پوری انویسٹیگیشن ہونی ہے تاکہ پتہ چلے کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے, کیا دوسری آنکھ نہ ضائع ہو جائے. جب اتنی سیریس چیز تھی اور ہم نے یہ بتا دی تھی پارٹی کو کہ جی یہ بڑی سیریس چیز ہے, آپ ان کی پہلے انویسٹیگیشن کروانی ہے اور ہماری یہ ڈیمانڈ ہے. اور اس پہ میں نے میں نے 7-8 ٹویٹس کیے ہیں. اب میں کہہ رہی ہوں کہ جو باقی حصہ تھا جیل میں جانے کا وہ تو ہمیں نہیں پتا تھا نا کہ یہ ہو رہا ہے. ہمیں آخری بات یہ تھی کہ گارنٹی ہے کہ وہاں جائیں گے. اس کے بعد جو پیچھے جیل کا یہ جو سارا کچھ سین کریٹ ہوا ہے یہ ہمارے ساتھ شیئر نہیں ہوا. یہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں. اس کا مطلب ہمارے سے جو ڈیسیجن لیا گیا تھا ان کی ہیلتھ کے اوپر وہ ہمارے سے چھپایا گیا تھا. آئندہ کے لیے کوئی بات ہوئے گی اگر کسی نے کرنی ہے تو میں پھر سے ریپیٹ کرتی ہوں, اگر پارٹی کو میں دے رہی ہوں آپ جائیں اس کے لیے لڑیں, کیونکہ وہ والا آپ نے موقع تو آپ نے سیٹل کر دیا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کروائیں جو ہمارا ڈیمانڈ تھا, اور وہ تھا کہ شفا انٹرنیشنل عمران خان جائیں گے. ایک ہی ڈیمانڈ ہے, ان کا پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اسپیشلسٹ ہونے چاہیے وہاں پہ, لیکن ہمارے ڈاکٹرز کی جن کو ہم ٹرسٹ کرتے ہیں ٹھہرے. اور دوسرا عظمیٰ, ان ڈاکٹروں کے اوپر آپ کو نہیں پتا پیچھے سے فون کالز جا رہی ہیں, ان کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے جو سرکاری ڈاکٹر ہیں. ہمیں سب کو پتہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو سکتی ہے, تو ہم نہیں چاہتے کہ وہ پریشر ان پہ پڑے. ہم چاہتے ہیں ہمارے ڈاکٹر اور ہم موجود ہوں وہ پریشر لینے کے لیے. علیمہ آپ یہ بات کہہ چکی ہیں. میرا سوال یہ تھا بیسیکلی کہ آپ نے آئندہ کے لیے ایک ایس او پی, ظاہری بات ہے آپ نے پارٹی کو تجویز کی. ہم ازیوم کرتے ہیں, نہیں ایک سیکنڈ, ہم ازیوم کرتے ہیں یہ ساروں کو پہلے سے پتہ ہے کہ صحت کے اوپر ہمیشہ سے تھا کہ فیملی بات کریں. ٹھیک ہے, میرا سوال صرف یہ ہے ساروں کو پتہ ہے کیا عمران خان کی صحت کے حوالے سے آپ جو ہیں عمران خان کے جو فالوورز ہیں, سپورٹرز ہیں, ان کو براہ راست بھی مخاطب ہوں گی یا پارٹی کے ذریعے مخاطب ہوں گی؟ کس چیز پہ؟ اگر آپ نے احتجاج کی کال دینی ہے یا اڈیالہ جیل میں بیٹھنا ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ اب پارٹی کچھ کرے اور عمران خان کو چیک اپ کروائے, کیونکہ انہوں نے وہ دن جو جیل میں جا کر سارا کچھ ریپ اپ کروا دیا. جو ہم نے ٹی وی سے ہمیں وہ محسن نقوی سے پتا چلا کہ گور صاحب بھی جا رہے تھے وہاں. ٹھیک ہے, اچھا وہ دوسرا گور صاحب کو پتا تھا کہ جیل جا رہے ہیں اور گور صاحب نے ہمیں تو نہیں بتایا.
ٹھیک ہے, وہ تو محسن نقوی نے ہمیں بتایا ہے. میڈم وہ جو اب ہم نے محسن نقوی سے سننا ہے یا ان سے سننا ہے, یہ پہلے بتا دیں. بیرسٹر سلمان صاحب سے میں نے سوال کیا تھا کہ کیا وہ مطمئن ہیں بطور مصنف عدالتی معاون رپورٹ کہ عدالت نے سپریم کورٹ نے کیا ان کی رپورٹ کے ساتھ انصاف کیا ہے یا نہیں؟ یہ کورٹ کے ریپریزنٹیٹو تھے اس وقت. جی آپ مطمئن ہیں ان کی رپورٹ سے اور سپریم کورٹ کے فیصلے سے؟ دیکھیں, ہم جب سپریم کورٹ میں رپورٹ دائر ہوئی ہے اس کے بعد ہم سلمان صفدر صاحب کے ساتھ جب بیٹھے, یاد رکھیے 3 سال سے یہ عمران خان کے ساتھ بہت قریبی, انہوں نے ان کے لائر ہیں تو آبویسلی بہت زیادہ واسطہ تھا. اور جو چیزیں اور لائرز کو میں ایک چیز ہم نے بھی سیکھی ہے پچھلے تھوڑے سالوں میں کہ لائرز کی میموری بہت زبردست ہوتی ہے. ایک دفعہ یہ سن لیں, یہ ایک سینٹنس وہ ریپیٹ کر سکتے ہیں. اور جو سلمان صفدر نے آ کے عمران خان کی باتیں بتائیں ہم سمجھ سکتے ہیں, اور ہماری تکلیف شاید آپ نہ سمجھ سکیں کہ ہم اس دن سے کتنے پریشان ہیں. تو وہ پبلک کیوں نہیں کر رہی؟ تو بتایا تو ہے آپ کو. اچھا وہ سب باتیں ہوگی, کون سی باتیں جو انہوں نے ساری کچھ جو ہے انہوں نے رپورٹ میں ڈالی ہوئی ہیں. رپورٹ میں آپ بھی رپورٹ مطمئن ہیں رپورٹ سے اور سپریم کورٹ کے فیصلے سے اس رپورٹ کے اوپر؟ سپریم کورٹ کا کیا فیصلہ ہے جو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے جو آرڈر کیا کس چیز پہ, اسی کو مطمئن کرنے کے لیے تو جلد آج عمران خان کے کیس لگوانے کے لیے ہائی کورٹ میں دوبارہ تشریف لایا. پچھلے 13 مہینے ہو گئے سلمان صفدر ہم لوگ کئی گھنٹے آ کے یہاں بیٹھے ہیں کہ کیس لگ جائے. اور یہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں جن کو خاص لایا گیا تھا اسی مقصد کے لیے کہ عمران خان کے کیس نہ سنے جائیں, اور آج چیف منسٹر صاحب بھی آئے ہیں اور ان کو بھی وہ جو چیف جسٹس ہیں وہ کرسی سے اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں. میں بھی ایک دفعہ کھڑی ہوئی تھی تو چیف جسٹس نے جیسے وہاں کھڑے ہوئے ہیں نا تو دوسری طرف سے چیف جسٹس بھی اٹھ کے بھاگ گئے. تو یہ چیف جسٹس اگر بھاگنے کے لیے آئے ہیں, میں ان کو مشورہ دوں گی کہ دیکھیں یہ کرسی کوئی بارات اور یہ گاڑیوں اور چیزوں کے لیے نہیں ہوتی ہے. یہ بڑی یہ مقدس ایک جگہ ہے جہاں پہ اس فورم سے عوام کو انصاف دیا جاتا ہے. آپ باہر جا کے دیکھ لیں, تاریں اس طرح لگی ہوئی ہیں, اندر اس طرح جیل بنا کر اندر بیٹھ گئے ہیں کہ یہ ایسے عدالتیں دنیا میں نہیں ہوتی ہیں. عدالتیں کھلی ہوتی ہیں, ہر انسان جا سکتا ہے ایک جج کے سامنے. تو اگر جج ہی اندر جا کے دب کے بیٹھ جائے گا تو انصاف کہاں سے ملنا ہے. لیکن ہم پھر بھی انہی دروازوں پہ آ کے کھڑے ہوئیں گے کیا, اور اس سے یہ نہیں ہو رہا کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا, اس سے یہ ہو رہا ہے کہ ان کی یہ ظاہر ہو رہے ہیں. پہلے ججز کے نام نہیں آتے تھے کسی کو, اس وقت جج ڈوگر کا نام سب کو آتا ہے. یہ سارے ججز کا نظام جو ہے نا یہ جو بالکل کلیپس کر گیا, یہ ساروں کو نظر آنا چاہیے, اس لیے ہم آ رہے ہیں. ہمارا جو مین ایشو ہے عمران خان کے لحاظ سے, ایک ان کی صحت ہے اور دوسرا ان کے کیسز ہیں جن سے ان کو رہائی مل سکتی ہے, وہ ہائی کورٹ میں اس وقت لگے ہوئے ہیں. اور جو ہم جو پچھلے ہفتے محسن نقوی کی میں بات کر لوں کہ جس نے آ کے پریس کانفرنس کی تھی, محسن نقوی نے آ کے کہا کہ پارٹی ہمارے ساتھ ہے. کس چیز میں؟ عمران خان کی صحت کے اوپر فیصلہ کرنے کے لیے. بڑا کلیئر ہو جائے, یہ تو نہ پارٹی کا مینڈیٹ ہے کہ وہ عمران خان کی صحت کے اوپر فیصلے کریں, یہ فیملی کا مینڈیٹ ہے اور یہ ہمارے ڈاکٹرز کا مینڈیٹ ہے. اور آئندہ کے لیے جو یہ والا فیصلہ تھا, میں اس پہ 10 ٹویٹس کیے تھے جو یہ ہمیں بتا رہے تھے پارٹی کی طرف سے. ایک ہی انسان تھا حسین اخنزادہ جو ان کی طرف سے کمیونیکیٹ کر رہا تھا, اس نے مجھے خاص طور پہ کہا, میں نے جب پوچھا یہ الشفا کیوں ٹی وی پہ آ رہا ہے, میں نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا کہ ہم بڑے کلیئر ہیں کہ ہمیں شفا انٹرنیشنل آنا. میں آپ کو بتاتی ہوں کیوں ہم کہہ رہے تھے, کیونکہ ہمیں پیچھے سے پتہ چل رہا تھا کہ ایجنسی کے بندے ڈاکٹروں کے پاس پہنچ چکے ہیں, وہاں پہ پریشرائز کر رہے ہیں. ہمیں یہ چیزیں پتہ چل گئی تھیں اور ہم اس لیے چاہ رہے تھے ایسی جگہ پہ عمران خان کا علاج ہو جہاں یہ رپورٹ ڈاکٹر نہ کر سکیں, یہ چھپا نہ سکیں, اور عمران خان کا انڈیپینڈنٹ ہمارے ڈاکٹرز کی نگرانی میں اسپیشلسٹ علاج کریں اور فیملی پریزنٹ ہو. یہ ہماری ریپیٹڈلی ریکوائرمنٹ تھی. اور مجھے کہا گیا, یہ حسین اخنزادہ نے کہا, میں نے کہا یہ الشفا آ رہا ہے, یہ پھر سے غلط آ رہا ہے. میں نے ٹویٹ کیا, اس نے پھر کہا کہ نہیں جی, یہ اس کے الفاظ میں ریپیٹ کرتی ہوں کہ جی ان کی کوئی کانفرنس کال ہوئی ہے, اس میں گارنٹی دی ہے محسن نقوی نے کہ شفا انٹرنیشنل میں جائیں گے اور ان کے ڈاکٹر اور فیملی بھی موجود ہوگی. تھوڑی دیر کے بعد تو ہم نے ڈاکٹر عظما کا نام دے دیا ہماری فیملی کی طرف سے,
اور ڈاکٹر عاصم یوسف کا دے دیا. انہوں نے کہا جی انہوں نے کہا ہے کہ بہنیں تو قبول ہی نہیں ہیں. ہم نے کہا چلیں بہنیں نہیں قبول ہیں, یہ کوئی بھی بہن نہیں جا سکتی, تو ڈاکٹر نشرم برکی کا لے لیں. پھر پتہ چلا وہ بھی قبول نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا ڈاکٹر عاصم یوسف قبول نہیں. اور ہم ابھی تک سمجھ رہے ہیں یہ شفا انٹرنیشنل کے لیے ہو رہا ہے. اس کے بعد کمیونیکیشن پارٹی کی طرف سے کوئی نہیں آئی. نہ ہمیں پتہ چلا کہ یہ جیل کے اندر انہوں نے کوئی فیصلہ کیا تھا, پارٹی نے فیصلہ کیا کہ جیل کے اندر ڈاکٹر بھیج دیا جائے. ہمیں کچھ نہیں پتہ چلا جب تک عاصم یوسف سے ہماری بات نہیں ہوئی ہے رات کو. نہ ہمیں بتایا گیا, نہ ہمیں انفارم کیا گیا کہ یہ جو سارا جو پریشر تھا, آپ کو اچھا بھلا پتہ ہے سپریم